فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مل جائے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل اور منصف حکمران مل جائے، لیکن لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران حاصل کرنے کے لیے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران حاصل کرنے کے لیے انہیں عثمان ابن عفان، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عوام بن کر دکھانا پڑے گا۔ جو صفات حضرات صحابہ کرام کے اندر تھی، جو خوبیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عوام کے اندر پائی جاتی تھیں، وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ اخلاقیات، وہ کردار اپنا بنانا پڑے گا، جو کردار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور ان کے دور حکومت میں ان کی عوام کا تھا، تب جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسا عادل اور منصف حکمران عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اور یہ حدیث مبارکہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکمران بھی عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عوام کا کیا کردار تھا، عوام کن صفات کی حامل تھی، ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، دو نوجوان تیزی کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک شخص کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو گور گور کر دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے اپنی مجلس کے اندر ہمارے باپ کے قاتل کو بٹھا رکھا ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری عمل کے اندر نہیں آئی، ابھی تک اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے، ابھی تک اس کو جیل کی کال کوٹری میں نہیں ڈالا گیا، حالانکہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین بات یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا، میں نے ایک پتھر دے مارا، وہ پتھر جا کر اس کی کن پٹی پہ لگا اور ان کا باپ مر گیا، میں ہی ان کا باپ کا قاتل ہوں، جو فیصلہ آپ کرنا چاہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل، اور کیا فیصلہ ہونا ہے؟ وہ شخص ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، میں ایک بیابان اور ویران جنگل کے اندر اپنے بیوی بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح بے آسرا چھوڑ کر آیا ہوں، آپ مجھے صرف اتنی مہلت دیجئے کہ میں جا کر اپنی بیوی بچوں سے ملوں اور ان سے الوداعی سلام کر کے آ جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو قاتل ہے، تجھے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس مجلس کے اندر کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو پھر تجھے اجازت دی جا سکتی ہے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا، پورے مجمع کے اوپر خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ اس شخص کو کوئی جانتا ہے، اس کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے، خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے تو کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے سفید ریش بزرگ کی طرف سے صدا آتی ہے کہ امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بوڑھا اور سفید ریش بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو ذر، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس کا گھر بار آپ نے دیکھا ہے؟
اس کا علاقہ گاؤں گوٹھ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا، نہ میں اس کے گھر بار کو جانتا ہوں، نہ میں اس کے آبائی علاقے سے واقف ہوں، البتہ میں اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کس بنیاد پر تو ضمانت دے رہا ہے؟ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، اس کے چہرے کے اوپر مجھے مومنوں کی صفات دکھائی دیتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ آ جائے گا، آپ اس کو 3 دن کی مہلت دے دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر، تیرا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، میرے دل کے اندر تیری بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ شریعت کے نفاذ کا معاملہ ہے، اگر یہ شخص 3 دن کے بعد نہیں آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا، تجھے اس کی جگہ پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ اجازت دے دیجئے، میں حاضر ہوں۔ وہ شخص مہلت لے کر چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن عصر کا وقت، اور عصر کے بعد عدالت کا وقت جب آ جاتا ہے اور مدینے کی عوام ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کس انداز سے نفاذ عمل کے اندر آتا ہے۔ سورج بڑی تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، لیکن اس شخص کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں سورج پر ٹکی ہوئی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سورج بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کی جانب رواں دواں ہے۔ عین مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، وہ شخص ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں، آپ سزا جاری فرما دیجئے، فیصلہ نافذ فرما دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو کیوں واپس آ گیا اور تجھے کس چیز نے واپس آنے پر مجبور کیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر، تو اس شخص کو جانتا نہیں تھا، تو نے کس بنیاد پر اس کی ضمانت دی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اگر میں اس شخص کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ نہ کرتا تو کل غیر مسلم یا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں سے ایثار و ہمدردی کے جذبات ختم ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات کو رفع دفع کر دیا ہے، ایثار و ہمدردی کے جذبات مٹ چکے ہیں۔ اس لیے میں نے ایثار اور ہمدردی کے جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے، خیر خواہی کے جذبات اور احساسات کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے اس شخص کی ضمانت دی، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں تو کیوں کر حاضر ہو گیا؟ تجھے ابو ذر جانتا نہیں تھا، مجمع میں سے، میری عوام میں سے تجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، تیرا گھر بار کسی نے نہیں دیکھ رکھا تھا، تو کیوں کر آ گیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، بات میری ذات کی نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ اگر آج میں نہ آتا تو کل مسلمانوں کو تانا دیا جاتا کہ مسلمانوں تم سے عہد و وفا ختم ہو چکی ہے، وعدے کی پاسداری تم سے ختم ہو چکی ہے، وعدے کی پاسداری تم سے اٹھا لی گئی ہے، میں اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے، وعدے کی تکمیل کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو نوجوانوں سے کہتے ہیں بتلاؤ بھائی اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ دونوں نوجوان کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہم اس شخص کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، اپنے باپ کے قاتلوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ امیر المومنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تم سے پہلی مرتبہ کہا کہ اس کو معاف کر دو، قصاص لے لو، دیت لے لو، وغیرہ وغیرہ، لیکن تم کسی بات کے لیے تیار نہیں تھے، اب کیسے تیار ہو گئے؟ تو وہ دو نوجوان کہتے ہیں کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ ہم نے
اس شخص کو اس لیے معاف کیا ہے تاکہ کل کوئی مسلمانوں کو یہ طعنہ نہ دے کہ مسلمانوں تم سے عفو درگزر ختم ہو گیا ہے، تم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے عفو درگزر کے جذبات اور احساسات کو زندہ رکھنے کے لیے اس شخص کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہمیں مل جائے، ان جیسا عادل اور منصف حکمران ہمیں مل جائے، تو ہمیں اپنے اندر یہ عفو درگزر، صداقت و دیانت اور اس طرح کے جذبات، ایثار و ہمدردی کے جذبات اور احساسات پیدا کرنا ہوں گے۔